بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک روز گھر سے باہر سب بچے کھیل رہے تھے۔ بچوں نے دیکھا کہ دو آدمی آئے۔ یہ بڑے حسین و جمیل، خوبصورت اور شاندار آدمی تھے۔ نہایت عمدہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور ان کو الگ لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال تھی۔ بچے دوڑتے ہوئے گھر پہنچے۔ وہاں سے حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دوڑے ہوئے آئے۔ دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ موجود ہیں، کوئی آدمی وہاں موجود نہیں۔ محمد خوش و خرم ہیں، مسکرا رہے ہیں، البتہ چہرے پر کچھ اثر ہے۔ اس سے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ کون آدمی تھے؟ وہ تمہیں کیوں اٹھا لائے تھے اور کہاں چلے گئے تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معصوم زبان سے سارا قصہ سنا دیا کہ ان دونوں نے مجھے لٹا کر یہاں سے یہاں تک سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ چا کیا، پھر گوشت کا ایک لوتھڑا مثلاً کہ دل نکالا اور اس کو چیر کر سیاہ دانہ اس میں سے نکالا۔ صاف پانی ان کے پاس تھا، اس سے دھویا، پھر اس کو اپنی جگہ رکھ دیا اور ٹھیک کر کے چلے گئے۔ مجھے تکلیف کچھ نہیں ہوئی، بلکہ ٹھنڈک سی محسوس ہو رہی ہے، اب تک معلوم ہو رہی ہے۔ حضرت حلیمہ اور حضرت حارث نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چمکارا، پیار کیا، سینے سے لگا کر گھر لے آئے۔ دوسری بار شق صدر کا واقعہ آپ کو 10 سال کی عمر میں پیش آیا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور ہے۔ جب دوسری مرتبہ شق صدر ہوا تو آپ خوف زدہ ہو کر جلدی سے اپنی والدہ کے پاس چلے گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ کی والدہ چونکہ یہ بات جانتی تھی کہ آپ پر ضرور نبوت ہوگی، آپ کو تسلی دی اور گود میں بٹھا لیا۔ اللہ نے ایسا کر کے آپ کے قلب کو دنیاوی خواہشات سے پاک کیا اور اس کے بعد آپ ایک اللہ سے رجوع کرنے لگے اور بتوں کی پوجا کرنے کی بجائے اللہ کی عبادت کرتے، جیسا کہ ان سے قبل انبیاء نے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دے رکھا تھا۔ آپ رات کے تیسرے پہر غار ہیرا میں تشریف لے جاتے اور اللہ کی یاد اور تسبیح میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ آپ کی عمر مبارک 40 برس کی ہو چکی تھی۔ وہ مبارک دن آ ہی گیا جب اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہ 27 رجب کی مبارک رات تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تہائی حصے میں غار ہیرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک جبرائیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو سلام عرض کیا اور پہلے کی طرح آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور آب زمزم سے 3 مرتبہ دھویا۔ اس طرح آپ کے قلب کو دوبارہ اس کی جگہ رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد جبرائیل آپ سے مخاطب ہوئے اور کہا، اے محمد پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمع خون سے پیدا کیا۔ آپ نے، میں پڑھنے والا نہیں۔ جبرائیل نے فرمایا، محمد پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو وہ علوم سکھایا جس کا اسے علم نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ جبرائیل نے تیسری مرتبہ کہا، اے محمد پڑھیے آپ کا رب بڑا رحیم ہے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس کے بعد جبرائیل نے آپ کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور دنیا کے تمام علوم آپ کے سینے میں محفوظ ہو گئے۔ یہ پہلی وحی کا بیان تھا۔ پہلی وحی میں سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھیں۔ اس وحی سے آپ کے جسم مبارک کا لرزہ طاری ہو گئی اور آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ آپ گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھ دو۔ اس کے بعد آپ نے انہیں تمام واقعہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، آپ خوف زدہ نہ ہوں، آپ ہمیشہ غریبوں اور یتیموں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، دوسروں پر رحم فرماتے ہیں، بے شک اللہ آپ کو اس حال میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور 23 سال تک جاری رہا۔ اس عرصے میں اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے دیگر احکامات کے علاوہ قرآن پاک بھی نازل فرمایا۔ چوتھی مرتبہ آپ کے قلب مبارک کو معراج کی رات میں سفر معراج سے پہلے آب زمزم سے دھویا گیا تھا۔ دوستو، یہ تھے شق صدر کے واقعات۔ پہلی مرتبہ شق صدر کی حکمت یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہے جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔
دوسری بار 10 برس کی عمر میں شک صدر ہوا تاکہ جوانی کے پر اشوب شہوتوں کی خطرات سے آپ میں بے خوف ہو جائیں۔ تیسری بار غار حرا میں شک صدر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں نور سکینہ بھر دیا گیا تاکہ آپ وحی الہی کے عظیم اور گرا بار بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ چوتھی مرتبہ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے نور حکمت کے خزانوں سے معمور کیا گیا، سبحان اللہ، تاکہ آپ کے قلب مبارک میں اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی کے تجلیوں اور کلام ربانی کے ہبتوں اور عظمتوں سے متحمل ہو سکیں۔